اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے آفس میں ایک سروے کروایا اور لوگوں سے پوچھا۔ میں نے کہا میں کچھ ایسی باتیں جاننا چاہتی ہوں جن کے بارے میں لوگ واقعی سیکھنا چاہیں گے، لہٰذا میں نے پوچھا کہ وہ کون سے چند موضوعات ہیں جن پر آپ تعلیم لینا پسند کریں گے، اور یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے جب ہم نے یہ سروے کیا، اور یہ بے حد دلچسپ تھا اور بہت سی دلچسپ باتیں سامنے آئیں، لیکن ایک بات جو باقی باتوں کی نسبت لوگوں نے زیادہ بیان کی وہ یہ تھی کہ میں جاننا چاہتی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں کیا وہ کافی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کافی دلچسپ موضوع ہے، ٹھہرے ذرا، جو میں دعا کر رہی ہوں کیا وہ کافی ہوگی؟ میں کب خدا کا کلام کافی حد تک پڑھ پاؤں گی؟ کب میں مناسب طور پر اچھے کام کروں گی؟ میں جو کر رہی ہوں کب کافی ہوگا؟ مجھے ڈر ہے کہ میں جو کر رہی ہوں کافی نہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی ان حالات میں سے گزر رہا ہے؟ یا کیا آپ کو یہ بے وجہ سا خوف گھیرے رکھتا ہے؟ یا کیا ایک چھوٹا سا ابلیس جو آپ کے کندھے پر بیٹھا رہتا ہے کہتا رہتا ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہو، آپ کیا کرنے جا رہے ہو، آپ کیا کرنے جا رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ ہمیں جسم کے کاموں میں دھکیل دیتا ہے۔ آپ کو دعا کرنی ہے جب تک کہ آپ کی طاقت ختم نہیں ہو جاتی۔ گھڑی دیکھ کر دعا نہ کریں۔ کسی بھی ایسے شخص کو اپنی کلیسیا میں نہ آنے دیں، یا کسی ایسے شخص کو ٹی وی پر نہ دیکھیں جو آپ کو یہ گواہی دے کہ وہ ہر دن صبح اٹھ کر 5 گھنٹے دعا کرتا ہے، اور آپ بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ آپ ایک بور، دکھی اور آزردہ شخص بن جائیں گے۔ میں نے بھی ایک مرتبہ اپنے گھرانے میں اعلان کیا کہ میں ہر روز 4 گھنٹے دعا کیا کروں گی۔ ہماری کلیسیا میں ایک شفایت کرنے والی آئی تھیں، اس میں سے خدا کی قدرت اچھا لگتی تھی، اور میں نے سوچا واہ خدا کا کیسا جلال ہے، میں بھی یہ چاہتی ہوں۔ اب ایک مسئلہ تھا کہ اس کے پاس یہ کرنے کے لیے خدا کا مسئلہ تھا اور میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے ہر ایک چیز کے لیے جو طریقہ معلوم کیا تھا اس میں سے 2-3 مرتبہ دعا کی، اور میں نے گھڑی دیکھی اور ابھی صرف 5 منٹ ہی گزرے تھے۔ تو خداوند رحم کر۔ میں کمرے سے باہر نہیں آ رہی تھی، لہٰذا میں وہیں فرش پر لیٹ گئی اور سو گئی۔ میں انہیں دعائیہ جھپکی کہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ دعا کرنے لگے اور آپ کو نیند آ جائے تو یہ ہے جسے میں دعائیہ جھپکی کہہ رہی تھی، اور بیچ بیچ میں آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ کہیں او خداوند آئی لو یو، تیرا شکر ہو یسوع۔ جی ہاں، مجھے ہر وقت دعائیہ جھپکیاں آتی رہتی تھی۔ اور پھر میں نے وہ سب پیغام بھی سن رکھے تھے، آپ جانتے ہی ہیں، کیا تم میرے ساتھ 1 گھنٹہ بھی دعا نہیں کر سکتے؟ اور پھر ساری دنیا اس کوشش میں لگ گئی کہ دن میں 1 گھنٹہ دعا کرے، اور میں اس بات سے حیران ہوتی ہوں کہ ہم کس طرح یہ باتیں سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس کے لیے مسا کیا ہے، اور پھر ہم ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھ سے نہ پوچھیں کہ میں کتنی دیر دعا کرتی ہوں، میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، اور اب تو مجھے معلوم بھی نہیں۔ میں سارے دن میں بہت سی دعائیں کرتی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم اور نہ ہی میں پرواہ کرتی ہوں۔ اب میں نے چیزوں کو ناپنا اور گننا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے پہلے ایسا بہت کیا۔ میرے پاس 1 سال میں بائبل ختم کرنے کا ایک پروگرام تھا، اور اس میں آپ کو ہر روز 6 ابواب پڑھنے ہوتے تھے تاکہ 1 سال میں بائبل ختم کر سکیں۔ 2 ابواب مثال کے، 2 زبور، 1 پرانے عہد نامے سے اور 1 نئے سے۔ اب میں بھول گئی ہوں کہ فارمولا کیا تھا۔ کچھ دنوں تک تو میں سب کچھ ٹھیک کر رہی تھی، اپنے کیلنڈر پر نشان لگا رہی تھی۔ ہمارے پاس کیلنڈر ہے جس پر ہم نشان لگاتے ہیں۔ جسمانی خواہشیں اس طرح کے نشان بہت پسند کرتی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم نشان دیکھ کر بہت پرجوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنا کیلنڈر فریج پر لگایا ہوا تھا، اور میں آپ کو سچ بتانے لگی ہوں کہ در حقیقت میں نے اسے فریج پر اس لیے لگایا تھا، اس وقت تک مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا کہ خود سے دیانتدار کیسے بنوں۔ فریج پر اس لیے لگایا تھا تاکہ ہر کوئی دیکھے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ جب تک کیلنڈر پر یہ نشان لگتے رہے میں فریج کے پاس سے گزرتی اور جسمانی شیخی سے پھول جاتی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ اس سے بہتر کیا کر سکتے ہیں کہ دن میں 4 گھنٹے دعا کریں اور 1 سال میں پوری بائبل ختم کریں۔ خیر کچھ عرصے تک تو ایسا چلتا رہا، اور پھر میں اپنے شیڈول میں پیچھے رہنے لگی۔ میں تقریباً 36 باب پیچھے رہ گئی، اور میرے کیلنڈر پر نشانات میں وقفے آنے لگے، اور جب میں اس کیلنڈر کے پاس جاتی تو یہ بے وقوف مجھے ملامت کرتا۔
میرا مطلب ہے مجھے اس پر قابو پانے میں کئی سال لگے اور بالآخر خدا نے مجھے کہا کیا جو کچھ تم کرتی ہو اسے گننا بند کرو گی؟ داؤد نے لوگوں کا شمار کیا تاکہ اپنے آپ میں اچھا محسوس کرے، پر لعنت کو لشکر میں لے آیا۔ دیکھا، میں دشمن کی شکست دیکھ سکتی ہوں۔ لہٰذا آپ کو اس بات سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ مناسب حد تک کام نہیں کر رہے۔ آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے جو کافی ہو، صرف یسوع ہی کر سکتا ہے۔ اسی نے ایسا کیا، لہٰذا ہم وہ کرتے ہیں جس کے لیے روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں مسح کیا گیا، اور ہم اپنا موازنہ دوسرے لوگوں سے نہیں کرتے کیونکہ خدا نے مختلف لوگوں کو مختلف طور سے مسح کیا۔ آئیں دیکھیں۔ اور اب خدا کے ساتھ میرا صبح کا دعائیہ وقت ایسے ہی ہے جیسے میں روحانی ناشتہ کر رہی ہوں، اور میں نہیں جانتی کہ آپ کے لیے میں اس کی وضاحت کیسے کروں، لیکن میں یہ بتا سکتی ہوں کہ کب میں سیر ہو جاتی ہوں۔ کسی وقت میں 2 گھنٹے صرف کرتی ہوں، کسی وقت آدھا گھنٹہ، اور کبھی 45 منٹ، لیکن میں بتا سکتی ہوں کہ میں کب سیر ہو جاتی ہوں۔ تو میں اطمینان محسوس کرتی ہوں، دن کا سامنا کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیار محسوس کرتی ہوں، لیکن جب تک اپنا روحانی ناشتہ نہ کر لوں میں گھر سے نہیں نکلتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس سے جدا ہو کر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میری بھی کمزوریاں اور مجھے اس کی قوت کی ضرورت ہے۔ میں کامل نہیں، لہٰذا مجھے اس کامل کی ضرورت ہے جو ہر وقت میرے وسیلہ سے کام کرے۔ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں اس کا شمار کرنے کی ضرورت نہیں، میرے خیال میں دراصل یہ خدا کو ناپسند ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب آپ بہت کچھ کر رہے ہوتے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور جب آپ کچھ نہیں کر پاتے تو اپنے آپ میں برا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہدف مقرر کرنا کوئی بری بات ہے۔ اگر آپ یہ ہدف مقرر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ روزانہ 30 منٹ دعا کریں گے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جسم میں دعا نہ کریں۔ جو کچھ آپ کہنا چاہتے تھے کہہ چکے تو بیٹھے سوچتے ہی نہ رہیں کہ کس لیے دعا کریں، اور اپنے مقررہ کردہ 30 منٹ پورا کرنا چاہیں تو خدا کی حضوری میں بیٹھے اور کہیں خدایا میں حاضر ہوں، میں کائنات کی سب سے بگڑی ہوئی چیز ہوں، میری مدد کر۔ دیکھیں، خدا مذہبی بے وقوفیوں کی باتوں کی بجائے ایک دیانت دارانہ گفتگو چاہتا ہے۔ یسوع اس لیے نہیں ہوا کہ ہم سب ایک مذہب حاصل کریں، وہ اس لیے ہوا کہ ہم اس کے ساتھ ایک قریبی، ذاتی اور دوستانہ رشتہ قائم کریں۔ قربت میں حقیقی زندگی ہے، حقیقی مسائل ہیں، اپنی حقیقی زندگی میں یسوع کو لے کر آئیں، صرف کلیسیائی زندگی میں ہی نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں، مجھے یہ سب بہت پسند ہے۔ دیکھتے ہیں افسیوں 2 اس کی 8 اور 9۔ یہ ایک حوالہ جسے ہم نجات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر حصے پر اس کا اطلاق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی، یعنی وہ بخشش جس کے آپ حقدار نہیں۔ عدالت سے رہائی پا کر مسیح کی نجات کی شراکت داری ملی ہے۔ یہ نجات آپ کے کچھ نیک اعمال کرنے یا آپ کی اپنی کوششوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا کی بخشش ہے، اور یہ نجات نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ یہ کسی کے کام کرنے کا نتیجہ نہیں، اس لیے کوئی اس پر فخر نہیں کر سکتا، نہ اس کا جلال لے سکتا ہے، اور ہمیں اسی طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، فائدہ اٹھائے جانے کا خوف۔ میں ابھی بھی کافی حد تک اس مسئلے سے دوچار ہوں۔ خدا ہمیں حلیم اور فروتن ہونا سکھاتا ہے، لیکن اکثر ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم یہ رویہ رکھیں تو لوگ ہمیں پاؤں تلے رون دیں گے۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ ہمارا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ پہلا پطرس 5:6، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ حلیمی کمزوری نہیں ہے بلکہ اختیار میں لی ہوئی طاقت ہے۔ میرا رویہ ہمیشہ یوں رہتا کہ آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے۔ میں نہیں جانتی کہ کس طرح خدا کا انتظار کروں کہ میرا انتقام لے۔ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی تھی کہ کوئی میرا حق نہ مارے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بدسلوکی سہی تھی، اور میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب دوبارہ کسی کو بھی میرے ساتھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں جب کبھی آپ خود سے اس طرح کا عہد کر لیتے ہیں تو کبھی کبھی تعلقات میں مشکل وقت بھی آ جاتا ہے۔
آپ کو اس طرح کی سوچ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. میں لوگوں پر بھروسہ کرنے سے ڈرتی ہوں. آپ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. یہ مکمل سچ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گی، آپ کو ان لوگوں سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں جو آپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. آپ کو بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کبھی کبھار کوئی ایسے کرنے کی کوشش کرے گا تو خدا خود انتقام لینے والا ہے. جو آپ کو استعمال کرتے ہیں وہ خود ان سے نمٹ لے گا. خدا ان سے نمٹے گا. دکھی ہونے کی ڈر سے آپ خود کو تنہا نہیں کر سکتے، اور اس لیے کہ محبت دکھ دیتی ہے. آپ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے خوفزدہ ہیں. ہو نہیں سکتا کہ آپ محبت کریں اور دکھ نہ اٹھائیں. اگر آپ محبت کے لیے دل کھولتے ہیں تو آپ دکھ سہیں گے، لیکن آپ خود بھی دکھ پہنچائیں گے. جی سنیے، حوصلہ افزائی کا شکریہ. دوسرا تیموتھیوس 4:14. میں چاہتی ہوں کہ آج رات کچھ چیزیں خدا پر چھوڑ دیں. بس انہیں خدا پر چھوڑ دیں. پولس کہتا ہے سکندر ٹھٹیرے نے مجھ سے بہت برائیاں کی، خداوند اسے اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا. مجھے یہ رویہ پسند ہے، چونکہ اس شخص نے میرا ناجائز فائدہ اٹھایا اور مجھ سے بدسلوکی بھی کی. آپ جانتے ہیں کہ خدا نے بہت برس پہلے میرے خاوند سے کلام کیا، اور جو کہا اس نے ہماری زندگی کے بہت سے حالات میں ہماری مدد کی. اس نے کہا اگر تمہارا بھروسہ مجھ پر ہے تو کوئی تم سے کچھ نہیں چھین سکتا. کیونکہ اگر آپ ایک دیانتدار شخص ہیں تو جو کچھ بھی کوئی تم سے چھینیں گے اس کے لیے چاہے مجھے انہیں 1000 لوگوں میں سے بھی چھیننا پڑے، میں ان سے واپس لے لوں گا اور تمہیں لوٹا دوں گا. لہٰذا ڈیو اور میں غصہ نہیں کرتے. آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم کوئی مرمت کا کام کروائیں اور وہ واپس نہ آئے کہ اسے درست طور سے کر سکے، میرا مطلب ہے کہ ہم جتنا غصہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ ان کو واپس لا سکیں، کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور اسے ٹھیک کریں. لیکن اگر وہ نہ آئے تو ہم کہیں گے ہم خود کو پریشان نہیں کریں گے، خدا کے ہاتھ میں دیں گے، وہ چھین نہیں سکتے. ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا نقصان پورا کرے گا. میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ آپ بھی ایسا کرنا شروع کریں. اگر آپ کا رویہ ایسا ہے تو لوگ آپ سے کچھ بھی نہیں چھین سکتے. آپ خدا سے کہیں کہ یہ مجھ سے نہ چھینے، تو ان سے لے گا اور کسی بھی طرح میں واپس کرے گا. تو میرا انتقام لینے کا اختیار رکھتا ہے اور تو مجھے واپس لوٹا دے گا. بصورت دیگر آپ ہر وقت پاگل ہوئے پھریں گے، کیونکہ لوگ تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. دنیا میں تو لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، خاص طور پر جس طرح کی دنیا اب ہو گئی ہے. آج کل دنیا میں اپنی بات کا پاس نہ رکھنے والوں کی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہے. اپنے الفاظ کی پاسداری مشکل ترین اور ناممکن عمل ہے. میں کئی ایسے لوگوں سے ملی ہوں جن کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح کا کام کریں گے. ایسی نئی باتیں جو مجھے ایسا کر دیتی ہیں. اور پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہے اور میرے بھی، وہ یہ کہ آپ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. بس میں بھی آئندہ کسی پہ بھروسہ نہیں کروں گی. اور دوسری بات جو میں نے کہی وہ غلط ہے. میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ یہ انصاف نہیں کہ میں کسی کی غلطیاں کسی دوسرے پر ڈال دوں. کیونکہ یہاں اچھے لوگ بھی ہیں، عظیم اور زبردست لوگ بھی ہیں جو اپنی بات کا پاس رکھتے ہیں. آپ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں. ابلیس کو اجازت نہ دے کہ آپ سے جھوٹ بولے اور آپ کو اس خوف میں مبتلا کر دے کہ ہر کوئی صرف آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. نمبر 6، شراکت کا خوف. آپ جانتے ہیں لوگوں کے ساتھ شامل ہونا اکثر مشکل ہوتا ہے. کئی دفعہ مایوس کن بھی. لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جنہیں حل کرنا پڑتا ہے، اور یہ مسائل ہماری سوچوں کے فرق اور خامیوں کے باعث پیدا ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ کام اس قدر بڑھ جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس جھمیلے میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. شکریہ، میں اپنا کام خود کر لوں گی. اس کا مطلب ہے محاذ آرائی، اور ہم میں سے بہت سے اس میں پڑنا ہی نہیں چاہتے. ہم مسائل کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. ہم دوسرے لوگوں کو کام سونپنا نہیں چاہتے، لہٰذا مرتے دم تک ہم خود ہی کام کرتے ہیں اور ہماری ساری توانائی ختم ہو جاتی ہے. ہم چڑنے بڑبڑانے لگتے ہیں اور شکایت کرنے پر اتر آتے ہیں کیونکہ ہم ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں. اور ہم کسی کو بھی کام نہیں سونپتے کیونکہ ہم ان کی کمزوریوں کو برداشت نہیں کرنا چاہتے. شاید وہ اسے اس طرح نہ کر پائیں جس طرح ہم کرتے ہیں. دنیا میں واحد ہم ہیں جو ہر چیز درست کرتے ہیں. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ تقریباً 6 سال پہلے اس ساری منسٹری کی تعمیر کے سلسلے میں
اس سارے کام کی بدولت جو میں نے کیا مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی. میں محسوس کرتی تھی کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے بلایا ہے. شروع کے برسوں میں یہ آسان تھا، لیکن ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے، اور میں اس سے بڑھ گئی تھی، اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں مزید یہ نہیں کر سکتی. میرا مطلب جو میں نے کیا وہ کام 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 کام. میرا مطلب میں نے 90 کتابیں لکھی، اور میں نے یہ چھٹیوں میں نہیں لکھی. آمین. مجھے کوئی پچھتاوا نہیں. میں مسیح کے بدن کے لیے 100 کتابوں کی یادگار چھوڑنا چاہتی ہوں. یہ میرا ہدف ہے. میں انہیں لکھنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ لوگ ایک لمبے عرصے تک، جب یسوع مجھے گھر بلا لے، اس کے بعد بھی میری کتابوں کو پڑھتے رہیں، کیونکہ 16ویں 17ویں صدی میں لکھی گئی کچھ کتابوں نے میری زندگی پر بڑا گہرا اثر ڈالا. لہٰذا جب الفاظ کاغذ پر منتقل ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. ان کاموں سے جو خدا ہمارے ذریعے سے کر رہا ہے، آپ منسٹری کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ اس کے لیے بے انتہا کام کرنا پڑا ہوگا. اور مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اس قدر محنت کا کام مزید نہیں کر سکتی. یہ مزید مجھ سے نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس منسٹری کے کام کو کچھ کم کر لیں اور اسے تھوڑا چھوٹا کر لیں تو میں ایسا نہیں کروں گی. خیر، اس وقت ہمارا چھوٹا بیٹا، جو اب 31 برس کا ہے اور اس وقت وہ 25 برس کا تھا، وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے واپس آیا، اور اس نے کچھ عرصہ ہمارے لیے کام کیا اور پھر کچھ اور کام کرنے لگا. لیکن پھر واپس آیا کہ ہمارے ساتھ کام کرے، اور مجھے احساس ہونے لگا کہ خدا نے اسے اسی لیے یہاں رکھا ہے کہ وہ بہت سی ذمہ داریاں اٹھا سکے جو میں نے اٹھائی ہوئی تھیں. ہمارے بڑے بیٹے نے پہلے ہی ہمارے ساتھ کام کیا تھا اور اب ورلڈ مشن پر تھا، اور میں زیادہ کام ٹی وی اور ریڈیو سے متعلق کر رہی تھی. اور میرا مطلب ہے کہ میں صرف یہی کام نہیں کر رہی تھی، بلکہ پھر میں اس کام میں بھی شامل ہو گئی. اور بالآخر میں نے یہ جانا کہ اگر مجھے کچھ آرام کرنا ہے اور خوشی اور اطمینان حاصل کرنا ہے تو میں مزید یہ کام نہیں کر سکتی. میں یہ کام مزید نہیں کر سکتی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ بھی یہ کہتے رہے ہوں گے کہ میں مزید یہ سب کچھ نہیں کر سکتی. کیا آپ میں سے کوئی یہ کہتا رہا ہے کہ میں مزید یہ سب کچھ نہیں کر سکتی؟ تب میں نے سب کچھ الٹ دیا. اب میں اور ڈیو دفتری کاموں میں مشکل ہی سے شامل ہوتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جب ضرورت ہو تو ہم شامل ہو جاتے ہیں، ہم چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں. لیکن اب میں اپنا زیادہ وقت ان کاموں میں دیتی ہوں جن میں میری اصل بلاہٹ ہے. میں اور بہت سے کام کر سکتی ہوں، لیکن ان کاموں کو کرنے کی میری بلاہٹ نہیں ہے. اور اگرچہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اسے کرنا بھی ہے. یا اگر آپ نے کچھ سال تک کوئی کام کیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے کرتے ہی جائیں گے. ہماری زندگی میں مختلف ادوار آتے رہتے ہیں، اور ہمیں کئی چیزیں اگلی نسل کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے. گو کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ کام نہیں جو شاید میں کرتی. میری سی ڈی البمز کے کچھ کور ہیں جو میرے خیال میں مجھے پسند نہیں ہوتے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے اتنا اہم نہیں کہ میں اس کام کو واپس اپنے ہاتھ میں لے لوں؟ اور اس طرح کے کئی اور چھوٹے موٹے کام ہیں. دیانتداری کی بات ہے کہ اب تو میں توجہ بھی نہیں دیتی، کیونکہ آخر میں نتیجہ بہترین ہی ہوتا ہے. خدا منسٹری کو برکت دے رہا ہے، یہ بڑھ رہی ہے، لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ سب کچھ مجھے پسند ہو. ضروری نہیں کہ سب کچھ آپ کو پسند ہو. ہم ایک بورڈ میٹنگ میں تھے، اور تب تک بھی میں بہت سے کاموں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے موقعوں پر ہم چاہتے ہیں کہ کام کوئی اور کرے، لیکن ہم انہیں سب کچھ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. خیر، جب تک آپ لوگوں کو اختیار نہ دیں، اگر آپ انہیں ذمہ داری نہیں دے سکتے، اور جیسے ہی آپ انہیں اختیار دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پیچھے ہٹ کر اس کام میں سے نکلنا ہوگا. آپ ہر وقت ہر چیز میں کیڑے نہیں نکال سکتے. ہم میگزین کے رنگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور کچھ رنگ استعمال کرنا چاہتے تھے جو مجھے پسند نہیں. میں نے کہا مجھے یہ رنگ پسند نہیں. میرے بیٹے نے کہا خیر کچھ لوگوں کو یہ رنگ پسند ہے. میں نے کہا مجھے نہیں. اس نے کہا معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اپنے آپ کو خادمہ کہتی ہیں. واو. کیونکہ بنیادی طور پر میں نے کہا کہ اگر یہ مجھے پسند نہیں تو یہ شائع نہیں ہوگا. معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ خود کو خادمہ کہتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اس کی ضرورت تھی، اور وہی تھا جو مجھے یہ کہہ سکتا تھا.
اور وہ بالکل درست کہہ رہا تھا. ضروری نہیں تھا کہ مجھے سب کچھ پسند ہو. سب آپ کی طرح نہیں ہے. ہر ایک آپ کی طرح کام نہیں کرے گا. نتیجن یا تو آپ کام کر کر کے پاگل ہو جائیں گے یا آپ کچھ مدد لیں گے. ایک لمحے کے لیے خروج 18 باب دیکھتے ہیں. میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں. یہ اس بات کو واضح کرے گا. جب موسیٰ کے خسر نے سب کچھ جو وہ لوگوں کے لیے کرتا تھا دیکھ لیا تو اس نے کہا یہ کیا کام ہے جو تو لوگوں کے لیے کرتا ہے؟ تو کیوں آپ اکیلا بیٹھتا ہے؟ اور یہ مختلف نہیں ہوگا. اور آپ کی طرف دیکھ کر کہوں آپ کیوں سب کچھ خود کر رہے ہیں؟ اور سب لوگ صبح سے شام تک تیرے آس پاس کھڑے رہتے ہیں. موسیٰ نے اپنے خسر سے کہا یہ لوگ میرے پاس خدا سے دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں. کیوں نہیں ہر ایک چاہتا کہ میں سب کچھ کروں؟ سب چاہتے ہیں کہ میں ان سے فون پر بات کروں. سب چاہتے ہیں میں یہ کروں. ہر کوئی آپ کو چاہتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں ایسا نہیں کروں گی. کوئی اور آپ کی طرح یہ نہیں کر سکتا. آپ کا خاندان، دوست یا وہ لوگ جو آپ پر انحصار کرتے ہیں شاید وہ اس بات کے عادی ہیں کہ آپ وہ سب کچھ کریں اور آپ کہیں دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ یہ کریں. اب دیکھیں موسیٰ پر نظر کریں. جب ان میں کچھ جھگڑا ہوتا تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان انصاف کرتا اور خدا کے احکام اور شریعت ان کو بتاتا ہوں. بہت دفعہ ہم بھی ایسے ہوتے ہیں. ہر ایک ہمارے پاس آتا ہے. جب ہر کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو یقیناً مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہر کوئی میرے پاس آتا ہے. تب موسیٰ کے خسر نے اس سے کہا تو اچھا کام نہیں کرتا. اب دیکھیں وہ اگلی بات کیا کہتا ہے. اس سے تو کیا بلکہ یہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ ہیں قطعی گھل جائیں گے. اور یہی ہوتا ہے. میرا ایمان ہے کہ خدا نے ہر کسی کو ایسے لوگوں سے گھیرا ہوتا ہے کہ اپنی بلاہٹ کے کام کو سر انجام دینے میں ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ میرا ایمان ہے. اور میں آپ کو وہ سب باتیں بتا سکتی ہوں جو ہماری منسٹری میں ہو رہی ہیں. مجھے آپ کے ساتھ دیانت دار ہونا ہے. منادی کرنے، کتابیں لکھنے، تعلیم دینے اور دعا کے علاوہ میرا اس سارے کام میں کم ہی حصہ ہے. کیونکہ خدا نے ایسے لوگ بھیجے ہیں جو سارے کام کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر سکتی. لیکن آپ کو انہیں وہ کام کرنے دینا ہے. ایک خاندان میں بھی خدا آپ کو وہ سب دیتا ہے جس کی آپ کو اس خاندان میں ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ میں سے کچھ خواتین سب کچھ خود کر رہی ہوتی ہیں. آپ اپنے شوہروں کو کچھ کام دے سکتی لیکن اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ اختیار بھی دینا ہوگا. لیکن یہاں تو مجھے سب کچھ کرنا ہے. ہمارے پاس سب کچھ کرنے کا وقت نہیں ہوتا نا. آپ میں سے کتنے خوش ہیں کہ ان کے پاس کہیں جانے کا ٹائم نہیں. آپ جانتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاوند گھرانے کے روحانی سربراہ ہوں اور جب تک وہ ایسے نہیں ہو جاتے اور کچھ اختیار حاصل نہیں کرنے لگتے وہ جائیں اپنے صوفے پر جا کر بیٹھیں اور تھوڑا اور ٹی وی دیکھیں. میں نے سوچا میں چاہتی تھی کہ آپ بلوں کی ادائیگی کریں اور اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ مجھے کتنے پیسے خرچ کرنے اور کتنے نہیں. میں اسے واپس لیتی ہوں. شکریہ. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آج شام بہت اچھا وقت گزرا. میں بیان نہیں کر سکتی. آمین. آپ کے بچے ہوں گے جو کچھ کام کر سکتے ہیں لیکن وہ شاید آپ کی طرح کام نہ کریں. جی ہاں. موسیٰ کے خسر نے ایک بات کہی تھی. اس سے تو کیا بلکہ یہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ ہیں قطعی گھل جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب خدا انہیں کہیں بھی مثال کے طور پر کلیسیا یا کسی منظم جماعت میں رکھتا ہے یا انہیں کچھ خاص نعمت دیتا ہے جسے کوئی استعمال نہیں کرتا. وہ برہم اور ناخوش ہو جاتے ہیں اور بڑبڑانے لگتے ہیں اور شکایت کرنے لگتے ہیں. وہ ہر چیز میں غلطی ڈھونڈتے ہیں. خدا نے ہمیں بوریت کا شکار ہونے کے لیے نہیں بنایا. اس سے بدتر کچھ نہیں کہ آپ پیچھے بیٹھ کر کسی کو وہ کام کرتے دیکھیں جس میں وہ آپ کی طرح مہارت نہ رکھتے ہوں لیکن وہ آپ کو نہیں کرنے دیں گے کہ انہیں خوف ہے کہ کہیں آپ ان کی شان و شوکت نہ چرا لیں یا شاید اس طرح نہ کریں جیسے وہ کرتے ہیں. آپ کو دوسروں کو شامل کرنے کا دکھ سہنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. شاید آپ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی لیکن آپ زندہ رہیں گے. لیکن آپ زندہ رہیں گے, آپ بڑھیں گے, آپ سیکھیں گے اور بحال ہوں گے اور آپ کو مدد بھی ملے گی.